تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ پاک فوج اور ادارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سجاد مہیس، ٹکٹ ہولڈر PP49۔ 9 مئی 2023 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ فوج اور فوجی ادارے ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 9 مئی کو جن شرپسندوں نے ہمارے ان اداروں اور ان کی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور میں 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں 9 مئی کے ان دل خراش واقعات سے مجبور ہو کر تحریک انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں، اور آج سے میں تحریک انصاف کے تمام عہدوں اور PP49 کی ٹکٹ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آج کے بعد میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہ ہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ رینک سیرمنی DPO رضوان عمر گوندل نے ترقی یاب ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس اور وائرلیس پولیس کے 35 اہلکاروں کو ترقی کے بیج لگائے۔ DPO رضوان عمر گوندل، ASP فہیم کلہوڑو، انچارج وائرلیس کنٹرول سلطان محمود رنداوا نے ترقی پانے والے اہلکاروں کو ترقی کے بیج لگائے۔ ترقی پانے والے پولیس اہلکار میں ضلع پولیس کے 16 اور وائرلیس پولیس کے 22 اہلکار شامل ہیں۔ ضلع پولیس کے 3 ASIs سب انسپکٹر اور 13 ہیڈ کانسٹیبل اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی یاب ہوئے۔ وائرلیس پولیس کے 3 ہیڈ کانسٹیبل اسسٹنٹ سب انسپکٹر جبکہ 19 لوئر کلاس کوالیفائڈ کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ ترقی یاب ہونے والے اسسٹنٹ سب انسپکٹرز میں 2 حقیقی بھائی اور ماموں بھانجا بھی شامل ہیں۔ ایک خاتون پولیس آفیسر بھی اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی یاب ہوئی۔ رینک لگانے کی تقریب میں ترقی پانے والوں کے والد، بھائی، بیٹے اور دیگر عزیز و اقارب نے بھی شرکت کی۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ مبارک پور چک لوہارا کے قریب موٹر سائیکل حادثہ میں میاں بیوی جاں بحق موت۔ ذاتی طور پر تقریباً 2.5 سال کا بچہ محفوظ رہا۔ مبارک پور کے نواحی علاقے احمد پور تپا کا رہائشی محمد ارشد والد غلام حسین اپنی بیوی آسمہ بی بی اور 7 ماہ کے بچہ انس کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واپس گھر جا رہا تھا۔ چک لوہارا کے قریب بارش کی وجہ سے موٹر سائیکل سلپ ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 7 ماہ کا بچہ موت ذاتی طور پر بچ گیا۔ تھانہ نوشہرہ جدید پولیس نے دونوں لاشوں کو ریسکیو کر کے مزید کارروائی کے لیے دہی مرکز صحت مبارک پور پہنچا دیا۔ گیمبر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ عابد فریدی سے۔ گیمبر سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ورکروں کا قافلہ ارشد بھائی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع ساہیوال کی سربراہی میں تکبیر کانفرنس مینار پاکستان لاہور میں شرکت کے لیے روانہ۔ ورکرز میں جوش و خروش عروج پر۔ اس موقع پر ارشد بھائی اور قاری منیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ملک میں سیاسی انتشار اور سیاسی فرقہ واریت ہے تو دوسری طرف پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ مینار پاکستان میں 20 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اصل حقائق قوم کے سامنے رکھے گی اور اتحاد کی فضا کو فروغ دے گی انشاءاللہ۔ قافلے میں صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع ساہیوال ارشد بھائی، قاری منیر، رائے محمد آصف، یونس محل، اسماعیل مغل، رائے عرفان اور بھاری تعداد میں اہل علاقہ نے خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری یاسر اقبال کوپیرا نے کہا ہے کہ پوری قوم چاہتی ہے کہ نئے عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے تاکہ موجودہ سیاسی کشیدگی اور افراتفری کا خاتمہ ہو سکے۔ عمران خان نے مذاکرات کی پیشکش کر کے اپنے جمہوریت پسند ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ PTI ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کی ضامن ہے۔ عمران خان کی 3 دہائیوں پر مبنی جمہوری جدوجہد ان کی عوام دوستی کی گواہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے PTI کی قیادت کا کوئی تعلق نہیں۔ جن شرپسندوں نے عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا انہیں نشان عبرت بنایا جائے اور گرفتار بے گناہ سیاسی کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اکثریتی آبادی تحریک انصاف کی حامی ہے۔ حکمران آگاہ ہیں کہ انتخابات ہونے کی صورت میں PTI واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انتخابات کے انعقاد سے مسلسل راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جو آئین شکنی اور جمہوری اقدار کھلی پامالی ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان نظریاتی پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پنجاب چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اسلام کا دیس اور ہم اسلام کے متوالے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن کے خاتمے، ڈیموں کی تعمیر
اور ترقی کے نعرے لگے، لیکن یہ نعرے عملی جامہ نہیں پہن سکے۔ وقت آ گیا ہے کہ درپیش بحرانوں کے خاتمے اور قومی تعمیر نو کے لیے عوام متحد ہو جائے اور اسلام کی سربلندی اور نفاذ کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام مسلح افواج کی تنصیبات پر حملوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ 9 مئی کے ملزمان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ادارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ جوہری صلاحیت کا حصول پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا خوف سے ہمارے بم کو اسلامی بم کہتی ہے۔ جوہری صلاحیت ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، جسے اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے اور اسلامی قوانین کے نفاذ ہی سے حالات میں بہتری آئے گی اور درپیش مسائل اور بحرانوں سے نجات ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قوم ایٹمی پاکستان کے خلاف مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان امت مسلمہ کا دفاع کرے گا۔ پورا سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر، قومی اسمبلی اور رہنمانی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے صدر سیٹھ غلام رسول نے کہا ہے کہ پاک فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج اور عسکری قوت ہے جو دشمن قوتوں کو ایک آنکھ نہیں پاتی۔ 9 مئی کے المناک دہشت گردانہ واقعات ملک دشمنوں کے اعلیٰ کاروں نے کیے۔ جو کام ہمارا ازلی دشمن بھارت پون صدی میں نہ کر سکا، وہ کام پی ٹی آئی کے جتھوں نے کر دکھایا۔ ان قومی مجرموں کو کیف کردار تک پہنچانا پوری قوم کی آواز اور مطالبہ ہے۔ اتحادی حکومت قانون کی عملداری اور انصاف کی بالادستی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اس شر پسندوں کی تلاش میں کوئی کسر اٹھانا رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست پہ حملہ کرنے والے کو سزا کے مستحق ہیں، جن کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں جاری ہیں، جسے پی ٹی آئی انتقام کا نام دے رہی ہے۔ عمران خان اپنی بے بنیاد الزام تراشی سے اب قوم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عوام نے ان کا حقیقی چہرہ دیکھ لیا ہے اور منفی عزائم بھانپ لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی کسی جمہوری قوت کے خلاف غیر جمہوری ہتھ کنڈہ اپنائے جانے کی حامی ہے، مگر پی ٹی آئی کے خلاف جاری کارروائیاں قانون کا تقاضا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پی پی 138 کے رہنما ذیشان شوکت ڈوگر نے کہا ہے کہ 9 اور 10 مئی کو جلاؤ گھراؤ کی سیاست نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت نہیں بلکہ دہشت گردی جماعت ثابت کر دیا ہے۔ تحریک انصاف سیاست نہیں بلکہ ایک خاص ایجنڈا کے تحت کام کرتی رہی۔ آرمی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کے نام نہاد جماعت تحریک انصاف کی سیاست کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہم اپنی افواج اور شہداء کو توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ چند دن تک پی ٹی آئی عمران نیازی اور بشرا منیکا تک محدود ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جس طرح یہ فتنہ آیا تھا ویسے ہی حرف غلط کی طرح یہ فتنہ مٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے دنیا بھر کے دباؤ اور دھمکیوں کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے عوام کی منگوں کے مطابق ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو عظیم قوت میں تبدیل کیا ہے اور پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا کر مسلم دنیا کا فخر بنا دیا۔ پورا سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف پنجاب ٹریڈ یونین کے کوارڈینیٹر ضلعی سینئر نائب صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ جوہری صلاحیت ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ آئی ایم ایف یا کسی بھی عالمی قوت کے دباؤ پر ایٹمی پروگرام سے دستبرداری نامنظور ہے۔ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن پاکستان کو کمزور کرنے والا کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے اور دشمن کا کوئی بھی ایجنڈا پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ملکی مسائل کا حل باہم مذاکرات سے نکالا جائے۔ ملکی میڈیا کو بھی نظریہ پاکستان کے حیا کے فروغ اور قوم کو متحد کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے پاکستانی قوم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دے گی اور پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دے گی۔ دفاعی اداروں اور تنصیبات پر حملے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جو لوگ ان حملوں میں ملوث تھے انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں، مگر جو لوگ اس واقعے میں ملوث نہیں اور بے گناہ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ شیخ پورہ 9 مئی کے واقعہ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور مغل فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ جہاز چوک جی ٹی روڈ مرید کے سے شروع ہونے والی ریلی میں سینکڑوں شہری قومی پرچم تھامے امٹ آئے، جبکہ ریلی کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق امیدوار قومی اسمبلی چودھری صابر حسین بھلا، پیپلز پارٹی مرید کے سے ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر لالا فاروق مغل اور مغل فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی چیئرمین حاجی سلیم مغل، مرزا شہزاد مغل، حاجی مولانا عثمان ربانی، شان ڈائر، حافظ عمران مغل نے کی۔ ریلی جی ٹی روڈ، ریلوے روڈ،
ریل بازار THQ اسپتال روڈ گجرانوالا روڈ نارووال چوک شیخوپورہ چوک سے ہوتی پیپلز پارٹی کے دفتر پہنچ کے اختتام پذیر ریلی میں شامل افراد نے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جس سے شہر گونج اٹھا۔ اس موقع پر چودھری صابر حسین بھلا لالا فاروق مغل حاجی سلیم مغل اور مرزا شہزاد مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا 22 کروڑ پاکستانی پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، پاک فوج کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ 9 مئی کو ایک سازش کے تحت پاک فوج کی املاک پر حملے کیے گئے جسے پوری قوم نے مسترد کر دیا اور بتا دیا قوم کے دل اور جان پاک فوج کے ہیں، کیونکہ پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کو قوم پر مشکل وقت میں قربانیاں دی۔ ریلی کے اختتام پر پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے شہداء اور غازیوں کے لیے دعا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مردکے میں ریلی جو ہے نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج اور یوم تکبیر ہم مناتے رہیں گے، پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، قیامت کھڑے رہیں گے۔ میرا یہ نعرہ ہے کہ یوم تکبیر، نعرہ تکبیر اور پاک فوج اور یہ اللہ رب العزت کے سپاہی ہمارے پاکستان کی اور اس امت کی شان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ شیخوپورہ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عالمی دباؤ کو مسترد کر کے پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا، جس کے باعث پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ اب کوئی دشمن پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو غار و دور میں لے جانے اور اسے تورا بورا بنانے والوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکا وہ دشمن کے جھنڈے پر کام کرنے والے عمران خان نے ایک دن میں کر دکھایا۔ سانحہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ ایٹمی اور سرکاری تنصیبات پر حملے، شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی، قومی املاک کو نقصان پہنچانے پر عمران خان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں اور نہ ہی حکومت ایسے دہشت گرد کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ نہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ملک کے ایٹمی دھماکوں کی 25ویں برسی کے موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کو معاشی طاقت بنانے کے لیے اتحاد پیدا کریں۔ یوم تکبیر کے موقع پر اپنے پیغام میں شہباز شریف نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں کامیابی 5 ایٹمی تجربات کر کے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ملوث تمام افراد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کے وزیر اعظم اور اپنے قائد محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے قومی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس IGP اسلام آباد کی دارالحکومت میں منسوخ شدہ رہائش کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی۔ ہاؤسنگ منسٹری نے رواں سال فروری میں IGP ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو گھر کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی تھی کیونکہ وہ اسلام آباد کے F7 میں ایک نامزد مکان میں رہائش پذیر تھے۔ ہاؤسنگ منسٹری کے اسٹیٹ آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ حکم کی روشنی میں مسٹر خان کو گھر کی الاٹمنٹ منسوخ کر گزشتہ سال نومبر میں ایک سیکشن افسر کی درخواست کو خارج کر دیا تھا G8 میں، جس میں ایک مکان کی الاٹمنٹ کی درخواست کی گئی تھی جو بعد کے نامزد مکان کے علاوہ IGP کے قبضے میں بھی تھا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے جمعے کے روز امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے جاری پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہیں حکومت کی جانب سے مکمل کرنے کے لیے لگن کا یقین دلایا۔ یہاں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوم نے ڈار سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر اور دونوں ممالک کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈار نے بلوم کا خیر مقدم کیا اور اقتصادی اور تجارتی محاذوں پر امریکہ کے ساتھ گہرے تاریخی اور پائیدار دو طرفہ تعلقات کا اشتراک کیا۔ انہوں نے چیلنجنگ معاشی ماحول سے نمٹنے اور معیشت کو استحکام اور ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور ترجیحات کا اشتراک کیا۔ اسلام آباد بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہفتے کے روز تھائی لینڈ کے ایک ہفتے کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ JUI فیض رائے کے مطابق مولانا تنظیمی دورے پر تھائی لینڈ گئے ہیں، وہاں علماء اکرام سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ فضل جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ بھی ہیں وہاں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا راشد محمود سومرو اور مفتی ابرار بھی اس غیر ملکی دورے میں JUIF کے سربراہ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مولانا فضل واپس آ جائیں گے۔
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात के दावत को जवाब न मिलने की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के दो अहम वज़रा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सना अल्लाह ने कहा है कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते क्योंकि वो गैर मुल्की कुव्वतों के कहने पर फ़ौज के खिलाफ साजिश करने में बहुत आगे गए। करप्शन केस में इमरान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को मुल्क भर में तशद्दुद फूट पड़ा। फसादियों ने हिसास फौजी तनसीबात समेत कई सरकारी इमारतों पर हमला किया। आसिफ ने सियालकोट में नामा निगारों को बताया कि कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था कि 9 मई को क्या हुआ। इमरान इतना आगे निकल गया कि इससे कोई बात नहीं हो सकती। PTI वाले कहते हैं कि इमरान खान इनकी रेड लाइन है, हमारी सुर्ख लकीर हमारा मुल्क और इसके मुखाफिज हैं। आसिफ ने कहा कि आज लोग इसे इमरान को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इसकी गलतियों का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। आसिफ ने मजीद कहा मजीद लोग इमरान को छोड़ देंगे। इमरान को ये मजीद नाम मुज़ाकराती टीम में शामिल करने चाहिए ताकि अगर कोई चला जाए तो इसे तब्दील किया जा सके। मोरखंडा से महार मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका बुचेकी में तमाम जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता बरकत बशीर मेडिकल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अजहर अमीन ने इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत की। अस्पताल के सरपरस्त मोहम्मद अफजल गुज्जर ने CEO डॉक्टर शान अफजल और दीगर मेहमानों के हमरा अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुल्की तामीर और तरक्की और अस्पताल की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए पीर मोहम्मद शहजाद साहब ने खुसूसी दुआ भी की। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों हाजिर बरादरी वकला सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी रहनुमा ने अस्पताल की इमरजेंसी गायनी बच्चा वार्ड और ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया जहां डॉक्टर शान अफजल ने इन्हें इन शोबों में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात के बारे बताया। उन्होंने बताया कि 30 बेड्स पर मुश्तमिल इस अस्पताल में तमाम अमराज के माहिर डॉक्टर्स और तमाम जदीद तरीन तिब्बी आलात दस्तयाब हों जिससे मर्ज की तशखीस और इलाज में सहूलत होगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि बुच्चे की जैसे दूर दराज के इलाके में तमाम ज़रूरी और जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ के हज़ारों अफराद को इलाज मुआवजा के लिए लाहौर या फैसलाबाद जाना पड़ता था जिससे वक्त और वसाइल का ज़िया होता था। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल इलाके के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है जहाँ पर हर तरह के अमराज के लिए माहिर डॉक्टर्स और तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में PCB 11 और लाहौर कलंदर की टीमों के माबैन T10 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी ने नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। 10-10 ओवर्स के मैच में लाहौर कलंदर टीम ने बरतरी हासिल की। मैच की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने प्रोफेसर एहसन इकबाल को उजड़े हुए स्टेडियम को दोबारा से बहाल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी सियासत अमीरी और मुस्बत सोच पर मुबनी है। हम तखरीबी सोच और मुनफी रवैयों को परवान चढ़ाने पर यकीन नहीं रखते। इस मौके पर वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी ने कहा कि ये वो स्पोर्ट्स सिटी है जिसकी तामीर के जुर्म में मुझे पाबंद सलासल किया गया और मेरी किरदार कशी करने की नाकाम कोशिश की गई। मैंने इन तमाम मसाइब के बावजूद मैंने भी कहा था कि आपने मुझे एक स्टेडियम बनाने की सज़ा दी है मगर मैं दोबारा पावर में आकर इस तरह के स्पोर्ट्स स्टेडियम्स का जाल बिछा दूंगा। आज स्टेडियम में आने वाली नारोवाल की शायकीन क्रिकेट की कसीर तादाद साबित कर दिया है कि इस स्पोर्ट्स सिटी के मंसूबे को बेफायदी कहने वालों की नीयत झूठ पर मुबनी थी। नारोवाल ने नौजवान और बच्चों में क्रिकेट की मोहब्बत देकर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा। इस धरती से भी फखर जमान और हारिस रऊफ निकलेंगे। मैं सबसे पहले तो इस नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के दोबारा रिवाइवल पर, इसके दोबारा इस्तेमाल शुरू होने पे आप सबको, तमाम नारोवाल के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। एहसन इकबाल साहब का विजन, एक विजनरी हमारे मिनिस्टर जो सिर्फ नारोवाल ही नहीं पूरे पाकिस्तान की बेहतरियाँ सोचते हैं और आपको जगह जगह उनके फुटप्रिंट्स मिलेंगे। और लोगों ने अभी तामीरी सियासत और तकरीब कारी में फ़र्क भी देखा है कि 2018 में यहाँ पे मैच होने शुरू हो गए थे और अगले 4 साल में किस तरह इसको नज़रअंदाज किया गया। बल्कि इसी की बुनियाद पर इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि झूठे मुकदमात में एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो तरह तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाए गए वो बहुत ही अफसोसनाक है। जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, खेलों के मैदान हैं, ये अच्छे जिस्म और अच्छे जहनों को तरक्की देते हैं, तरवीज देते हैं।
اور یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے. جس علاقے میں اچھی فیسلٹیز بنے اس علاقے کے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا لوہا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا موقع ملتا ہے, اور اس کے ضمنی فوائد میں بہت سے لوگوں کو تفریح اور بہت سے اچھے مواقع ملتے ہیں. بہرحال سب نے دیکھا کہ ہمارے محسن اور اس علاقے کے محسن احسن اقبال صاحب اور میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی ساتھ مل کے انہوں نے کس طرح ملک کی اور اس علاقے کی خدمت کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ خدمات جاری رہیں گی. نہ آج صرف یہ ریوائول نہیں ہوا, ہمارے ایم پی ایز بھی یہاں موجود ہیں جو نارووال کے لیے اور اپنے علاقوں کی بہتری کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ نفرتوں والی سوچیں اب ختم ہونے جا رہی ہیں. لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ آخر کون ایسا شخص تھا. وہ مائیں سوال کر رہی ہیں, وہ والدین سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں کی اپنے گھروں میں اچھی تربیت کی تھی, لیکن آج وہ سوشل میڈیا پہ جب اپنے بچوں کو ایک غلط زبان استعمال کرتے اور آگے لگاتے اور پریشان کرتے دیکھتے ہیں تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ ان نے یہ راہ کس نے دکھا دی, کس نے ان کے اندر اتنی ہیٹ سپیچز کیں اور اتنی نفرتیں ان کے اندر سرایت کیں کہ انہوں نے مسجد نبوی میں بھی آوازیں اٹھانے سے نہ گریز آئے. یہ وہ اس احسن اقبال جو جن کی تربیت مذہبی ہے, جو ہر سال آخری عشرہ مسجد نبوی میں گزار کر اعتکاف میں گزارتے ہیں, ان جیسے شخصیت پر بھی پستول اٹھانے سے اس نفرتوں والی تقریروں نے زہر آلود کیا ذہنوں کو. اور اسی طرح شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے سٹی بیورو چیف ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان گروپ آف جرنلسٹ سیالکوٹ کے سینئر سٹی نائب صدر محمد عرفان کی محترمہ والدہ ماجدہ اور محمد حنیف کی بیوی کے 40واں شریف کے ختم موزہ موترا علی ٹاؤن میں پڑھایا گیا. 40واں شریف کے ختم میں پاکستان کے گروپ آف جرنلسٹ کے ضلعی صدر محمد شہباز باجوہ اور تحصیل صدر نبیل نعمت نے خصوصی شرکت کی. 40واں کے ختم شریف کا اہتمام محمد عرفان سمیت برادران غلام مرتضی, محمد رضوان, محمد عمران, محمد ریحان اور محمد چاند نے کیا. 40واں شریف میں حافظ طیب آصری نے خطاب کیا اور پیر ساجد حسین آستانہ عالیہ سندرپور شریف نوشو پاک نے مرحومہ کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی. اس موقع پر حافظ طیب آصری اور پیر ساجد حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے پر توجہ دینی چاہیے. نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو اپنے والدین کی دنیا میں بھی خدمت کرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی دعائیں مغفرت کرتی ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات پر رحیم یا خان اور راجن پور کچا کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن 51 روز سے بلا تعطل جاری. راجن پور پولیس نے اہم کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے کچا کا 80% سے زائد علاقہ کلیئر کرا کر قانون اور ریاست کی رٹ قائم کر دی. آپریشن میں 7 ڈاکو ہلاک, 25 سرنڈر سمیت 43 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا, جبکہ ڈاکوؤں کی قید سے 9 موویوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. چک کپڑا میں فائرنگ کے شدید تبادلہ کے بعد بحرام موڑ اور بستی زماکہ نڑی میں ڈاکوؤں کی کمین گاہوں کو تباہ کر کے علاقہ پر کنٹرول قائم کر لیا. چک کپڑا میں اغوا, برائے تاوان, چوری, ڈکیتی, رہزنی میں ملوث لونڈ گینگ کے سرغنہ مجیب لونڈ کی کمین گاہوں کا گھیراؤ کر لیا. آپریشن میں حصہ لینے کے لیے جدید ہتھیاروں سے لیس پولیس کی تازہ دم دستے چک کپڑا میں پہنچ گئے. ڈیرہ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ. ڈی پی او راجن پور نواب ناصر سیال 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی مناسبت سے سیاسی, سماجی, صحافتی حلقوں کی جانب کی پروقار تقریبات کا اہتمام. ڈی پی او سے سینئر صحافی میر اورنگزیب کی الوداعی ملاقات, سرائکی اجرک اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیے. ڈی پی او نے اپنے دفتر میں مصروف ترین دن گزارنے کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس میں الوداعی تقریب میں شرکت کی. مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکریٹری سردار اویس احمد خان لغاری کی طرف سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت. ڈیرہ غازی خان میں ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر سجاد حسن کا مدت ملازمت مکمل ہونے پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجن پور محمد ناصر سیال کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد. ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب مقصود الحسن کی خصوصی شرکت. چاروں اضلاع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسران, ایس پی انویسٹیگیشنز, ایس پی ریجنل انویسٹیگیشن, ریجنل آفیسر, سی ٹی ڈی, دیگر اداروں کے سربراہان سمیت پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران کی شرکت. ڈی پی او راجن پور کو ان کی بہترین خدمات, ضلع بھر میں امن و امان کے قیام, بالخصوص کچا آپریشن میں جرائم پیشہ عناصر کے سرکوبی پر خراج تحسین پیش کر کے اعزازی شیلڈز اور تحائف سے نوازا گیا.
महंगाई का सुनामी, हर सू परेशानी ही परेशानी। वजीराबाद में दूध और दही वालों की मनमानियां। दूध और दही की कीमतों में 50 से 70 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई महंगाई ने हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दी। रिपोर्ट करेंगे वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद जी। वजीराबाद के ग्वाले हुए इन एक्शन, दूध और दही की कीमतों में 50 से 70 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। दूध 200 रुपए किलो और दही की कीमत 220 रुपए तक जा पहुंची। कीमत सुनकर शहरियों के तो होश ही उड़ गए। आप देखें कि वजीराबाद में दूध की कीमतों पर भी मुकामी इंतजामिया का कोई कंट्रोल नहीं है। तो दूध का मामला ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने दूध के बगैर वो रह नहीं सकते। और दूध माफिया यहाँ, वो केमिकल वाला दूध होता है, वो खालिश दूध भी नहीं होता है। इसके बावजूद 200 से 220 रुपये ज़बरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि कमिश्नर गुजरांवाला इस मामले का नोटिस लें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस मामले का नोटिस लें और दूध की खुद साख्ता कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ और गैर मेरी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अली गुजारिश है कि वजीराबाद शहर दे विच दूध फरोशा ने अफरा तफरी मचाई है, कोई पुछण वाला नहीं। तकरीबन एक महीने डेढ़ दे विच 50 रुपये दुध दे किलो दे विच इजाफा हो गया है। बराए मेहरबानी इंतजामिया दे अगे इल्तजा करदे हां कि इस चीज़ का नोटिस लैन। एक कप चाय दा पीण वास्ते भी इन्नी दुश्वारी हो गई कि एक कप चाय दा बंदा भी नहीं पी सकदा। ते बच्चों दे वास्ते दुध जिहड़ा है वो किस तरह ज़रूरियात जिहड़ी है वो पूरी की जाए। बराए करम एसी साहब मौजूदा इंतजामिया इस सिलसिले में मवेशी पाल जिम्मेदार कहते हैं कि जनाब जानवरों का चारा जिहड़ा ना पिछले साल नाल सारा डबल हो गया है। यानी कि जिहड़ा वंडा पिछले साल 1600 तो 1700 का ही, इस वेले 3300 रुपये का गोली वंडा। खल जी 1800-1900 की सी, वो तकरीबन 3500 तो लैके 44-4500 रुपये तक विक रही है। चौखर जिहड़ा 1100-1200 रुपये का सी, वो भी इस वेले 2200-2300 रुपये का होया एक तोड़ा। बकाया इसी तरह इन्हां दे तुसीं सब्ज़ पट्ठियां ला जो ते। जबकि दूसरी जानब दूध फरोश करने वाले दुकानदार कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, हम जाएं तो जाएं किधर। जी जनाब, जिस तरह सारिया चीज़ां इन्हां दे मुतलका महंगियां होईयां ने। गंदम महंगी हुई है, गंदम का रेट 2000 से पिछले साल, इस साल 4000 है। तो फिर इस तरह सानू अच्छा दुध उन्हां कोल लैण वास्ते सानू रेट वधाने पैंदे ने। अगर ना वधाईए तो फिर पतला दुध देंदे ने, मियारी दुध नहीं देंदे। चूँकि असीं खालस दुध वेचना चाहते हैं, अच्छा दुध वेचना चाहते हैं, और सानू उन्हां दे मांग नूं पूरा करदिआं होइआं अच्छा रेट देना पैंदा है। अच्छी चीज़ वास्ते फिर अच्छा रेट देना पैंदा ते अच्छा दुध बेचने पे, इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करने पे ते करते रवांगे इंशाल्लाह। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से दूध दही की कीमतों में इजाफे से इनका बजट मुतासर हो रहा है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।